جتنے معززین ہیں، سننے والے احباب اور اس میری گفتگو کو جتنے خواتین و حضرات سماعت کریں گے، سب کو میں مخاطب کرتا ہوں، جن کے میں نام نہیں لے سکا۔ میں خاص کر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو، آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے بڑا ایک آرگنائز وے، متحرک رول آپ نے پلے کیا۔ میں نوجوانوں کو، یوتھ کو بڑے پیار سے مخاطب کرنا چاہوں گا، جن کے نام نہیں بھی لے سکا۔ تو میں یوتھ کے ایک ایک فرد کو، اور آپ کی جو ایفرٹ تھی، میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ کو بڑے پیار سے مخاطب کرتا ہوں، یوتھ کو۔ تو اس میں کتنی بات کھل کے کر سکتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن میں یہاں ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ونس اگین اظہار تشکر ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس ریسیپشن کو، اس بیٹھک کو، اس فنکشن کو، اس پروگرام کو جو ملٹی پرپز ہے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے ایشوز ہیں ویلفیئر کے، دیگر جو ایجنڈا میں شامل تھے، ان پہ متحرک آپ نے کردار ادا کر کے ایک تو پروگرام آرگنائز کیا ود ان شارٹ ٹائم، اور جس طرح آپ نے، یہ ہمارا گھر ہے، محبت کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، چاہتے ہیں، اور جس طرح آپ نے استقبال کیا بھرپور انداز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات سے یہاں چونکہ ذکر ہوا، اور جو اس پاس نامہ میں چیزیں اور باقی مقررین نے جو باتیں کی، میں ان کو سراہتا ہوں، بڑی اچھی باتیں آئی ہیں اور بڑی بامقصد گفتگو ہوتی رہی، اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ، میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان کو ہم غور سے سنیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے پارلیمان میں بحیثیت رکن پارلیمنٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، وہ کوئی تعریف اپنی نہیں ہے، وہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز میں یہ سب سے بڑی سعادت ہے میرے لیے، جس کے لیے کسی نے فارسی میں کہا تھا، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت زور بازو سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اس سعادت میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کونین، آقا رحمت، نور مجسم، سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ناموس رسالت مآب پہ جو قانون سازی اور لیجسلیشن کا اللہ نے ہمیں شرف دیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ اس پہ الحمدللہ میں پارلیمان میں منتخب ہونے کے بعد 2016 میں قرارداد لایا، سال ڈیڑھ سال لگتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اور جس طرح پاکستان میں 74 میں ختم نبوت پہ قانون سازی ہوئی، یہاں کے کابرین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے 44 ایئرز کے بعد اللہ نے یہ اعزاز ہمیں دیا، یہ اعزاز ہمیں دیا، اور یہ آپ کی اور سب کی قسمت میں لکھا تھا۔ یقیناً یہ اہل بیت اور عاشقان رسول، ان کی قسمت میں لکھا تھا، سب نسبتوں والے، اور اس خیر کے کام میں شرکت کے اعتبار سے اتنی وسعت میرے سینے کے اندر ہے جتنی آپ شاید ہی آپ اس کو گمان کر سکیں، اس میں ہم سب شریک ہیں۔ اور یہ بات درست کی خورشید صاحب نے کہ اس کے لیجسلیشن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سب کے لیے سبب شفاعت کا ذریعہ بن جائے، التجا پیش کی، جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، بہت سے صاحب مشاہدہ ہستیوں کا یہ ارشاد ہے۔ دیکھیں پارلیمان میں بندہ جاتا رہتا ہے، الیکشن لڑتے رہتے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ گئے، اب بھی جائیں گے۔ یہ کسی پارلیمنٹ میں جانا، الیکشن لڑنا، یہ کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک کا اپنا ایک سٹرگل ہے، لیکن یہ بات بڑے اعزاز کی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ کا ایکٹیو رول ہے، پوری طرح متحرک کردار ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ آپ قانون سازی کر لیں، فقط قرارداد پیش نہ کریں، قانون سازی، اس قانون سازی پہ ممبران پارلیمنٹ، ممبران کونسل، اپنے قائد ایوان میں سب کو، وہ سب شریک ہیں، سب کو میں، ہمارا اسمبلی سیکریٹریٹ، وزارت قانون، جس نے ایک نقطہ بھی ڈالا ختم نبوت کی اس خدمت میں، وہ سعادت مند ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب مشاہدہ ہستیوں نے یہ کہا اور بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ ختم نبوت پہ وہی شخص اس کی اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے جس پہ براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہوتا ہے، پشت پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ جو اعزاز ہے یہ آپ سب اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ توفیق اللہ نے ہمیں عطا کی. ہم پہ یہ میں چند ماہ پہلے تھا وہاں عباس پور میں، بازار شریف سے پیرابد صاحب، امتیاز صاحب وہاں تھے. پھر امتیاز صاحب درویش منش ہیں، وہ کو پولیٹیکل چیزوں میں زیادہ جاتے نہیں تھے، سوائے میرے الیکشن میں وہ آئے، جلسے میں آئے. تو وہاں وہ خطابات ہو رہے تھے، تو انہوں نے بھی خطاب کیا اور وہ کہنے لگے کہ جب آپ نے سیاست شروع کی تو میرے دل میں کہتا کوئی سیاست کے میں خلاف نہیں تھا کہ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں، میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، آپ گو کہ آپ سب نے سیاسی تقریر کی ہے. تو اور میں سیاسی تقریر زیادہ نہیں، میرے کو پابندی مجھ پہ نہیں ہے کوئی. آپ یہ سمجھے مختار صاحب نے پابندی لگا دی، پابندی کوئی نہیں ہے. لائٹر موڈ میں یہ ہوگا جو پابندی انہوں نے لگائی، پہلے ان کے کاغذ چیک کرنے پڑیں گے مجھے ان کا لوکل سٹے ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کا تو پہلے سٹے چیک کرنا پڑے گا. ان کو کہوں گا آپ واپس آئیں، جدھر آپ کھڑے ہیں جو گپ اندھیرا آپ چھوڑ کے آئے، آپ آئیں وہاں روشنی پیدا کریں پہلے آپ. تو یہ لائٹر موڈ میں، یہ بس کبھی سیریس ان چیزوں کو نہیں لیتا. میرا مائنڈ ڈیموکریٹک ہے، میں نے کبھی نہیں ماتھے پہ بل ڈال کے کسی بندے سے بات کی کہ یار تم ساتھ میرے نہیں چلے فلاں چلا، ایسا کبھی نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں بتا سکتا. میں ساتھ چلنے والوں کو ہمدہ پشانی سے ملتا ہوں، جو ساتھ نہیں چلتے ان کو ہمدہ پشانی سے ملتا ہوں، یار کا رائٹ. تو پھر امتیاز صاحب کہنے لگے جب آپ پالیٹکس میں آئے، میں نے کہا یار یہ مشائخ گدی نشین، کہتے ویسے میرے دل میں پیدا ہوا. تو کہتے کوئی خلاف نہیں تھا، وضاحت بھی کریں. کہتے جب ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قانون سازی ہوئی تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. تو اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بارگاہ میں جو ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا، یہ بھی آپ سب کا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. وہ اتنا ایمان افروز وہ واقعہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم نے کیا کسی کی مخالفت کرنی ہے، وہ تو ویسے کوئی ٹائم ہمارے چڑھ جائے الگ بات ہے. ہم نے کیا، میں نے آج تک میری قرارداد میں، میری گفتگو میں حافظ صاحب کسی بندے کا نام آپ نہیں سنیں گے جس نے ایسی، ہم نے تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں ڈیوٹی کی، ان کی بارگاہ میں حاضری لگوائی. اور یہ اتنا بڑا یہ اعزاز ہے، میں آپ کو کیسے بیان کروں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ویسے کسی گناہگار کی آپ عزت کر دیں، حدیث پاک ہے، تو اس کو بھی شرف مل جاتا ہے. تو ایسی بارگاہ میں آپ ڈیوٹی کر لیں، خدمت کر لیں، جو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے، جان ہے. آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یکرموا اولادی والصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کی عطرت کی عزت کرو، ان میں سے جو نیک ہیں اللہ کے لیے عزت کرو، جو گناہگار ہیں آقا فرماتے ہیں کریم آقا کر لجپال آقا، میں ان کی عزت میری خاطر کروں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہ آپ کی مجلس میں شریک ہوں، زیادہ باقی احباب بھی ہیں، سادات کرام محبان اہل بیت ہیں، یہ میں بات اکثر کرتا رہتا ہوں، یہ ہماری ٹاک گفتگو میں بات شامل ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں، پہلا نقطہ میرا یہ تھا کہ میں آپ کو پارلیمان میں اگر کارکردگی پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں، میں بہت لمبی بات، اس پہ چیزیں کمپائل ہو رہی ہیں، وہ کتابیں اللہ فضل کرے گا جلدوں میں چیزیں بنے گی انشاءاللہ. میں نے ایک دو باتیں بتائیں جو اعزاز سمجھ کے، ہر کام آپ دنیا کو کوئی ٹاپک اٹھائیں، دیکھیں نا بندہ میدان میں ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے یہ پلیئر ہے کہ نہیں ہے، آپ کسی ایوان میں تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کارکردگی آپ کی ہے یا نہیں. میں تعریف نہیں کر رہا، یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کسی پارلیمنٹ میں جا کے اس طرح اپنا کردار ادا کرنا جس کو اس پارلیمنٹ کے در و دیوار گواہی دیں، وہاں کے ممبران گواہی دیں، ہر فرد گواہی دے، کوئی ایک آدھ بندہ نہ گواہی دے کوئی مسئلہ نہیں ایک آدھ بندہ گواہی نہ دے اس کا نصیب ہے،
جن کا نصیب آ رہا ہو تو انہوں نے کیا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارا، جن کی قسمت ہار جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس طرح یہ کردار بہت بڑا یہ کردار ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، خاص کر ایجوکیٹڈ لوگوں سے، ان پہ غور سے باتیں۔ میں نہیں کہتا کہ کس جدوجہد میں آپ نے ساتھ آنا ہے، کس میں آپ نے نہیں آنا۔ آپ گھر سے لے کے جو ایشوز ہیں باہر تک، باہر سے لے کے باہر تک، سراؤنڈنگ تک، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوسائٹی میں زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، روحانی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے۔ آپ کی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ آپ کس گھر گھرانے سے ہیں، میری بات سمجھیں۔ اس بات کو ہم نے مل کے ریئلائز کرنا، آج کی اس مجلس میں ٹاپ آف دی ایجنڈا یہی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی کھوج لگائے۔ کیا یہ کم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات کرام اہل بیت آپ کو امت کی کشتی قرار دیا؟ کیا یہ بات کم ہے؟ اس کی فلسفی میں کبھی ہم گئے؟ اس کے معانی میں کبھی ہم گئے؟ اس کے تصور کو کبھی ہم نے سمجھا؟ آپ تو اس گھر گھرانے سے ہیں کہ آپ کے دل میں کبھی کسی کنبے قبیلے کی نفرت پیدا ہو سکتی نہیں ہے۔ آپ تو وہ ہیں۔ میں کریکشن کر دوں، یہاں حسنین جی نے جو بات کی ہے غلام رسول صاحب مرحوم، ہم ان کے حوالے سے، ان کا یقیناً انہوں نے جو جدوجہد کی وہ اس لیے کہ میں تشخص اپنے قبیلے کو دلواؤں، لیکن پرٹیکولرلی کسی قبیلے کے خلاف ان کی ایفرٹ نہیں تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ انہوں نے جدوجہد یہاں کہ اللہ تعالیٰ ان قبر کو منور کرے، باقی جن کے احباب کے نام اپنے لیے ہیں۔ لیکن یہ پہلا پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وضاحت اس کی، وضاحت اس اعتبار سے نہیں کہ یہاں کوئی بات ہوئی ہے، وضاحت اس اعتبار سے کہ یہ میرا ویژن ہے، اور یہ ویژن آج کو نہیں بنا، وہ شفیق صاحب سے پوچھیں، یہ جرنلسٹ ہیں۔ میں 2006 میں جب ہوا تو پہلے دن میں نے قبائلی تعصبات کے خلاف بات کی، میں نے برابری کی بات کی، برابری کا نعرہ دیا۔ میرا نعرہ لوگوں نے کاپی کیا، استعمال کیا، جھوٹا موٹا لوگوں سے فراڈ کیا، پھر جناب کیا ہو گیا، آگے نکل گئے۔ لیکن ہم نے جو ویژن دیا، آج اس ویژن پہ ہم پختہ ہوئے اور آگے بڑھے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ وقتی چیزیں ہیں، پالیٹکس، سیاست، یہ کو راستے کی چیزیں ہوتی ہیں، بات سمجھ گئے؟ سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہماری ذمہ داری ہے، ایک متحرک کردار ہے، اس کردار کو ہم اس کو بھول رہے ہیں، اس کو بھول رہے ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہوں گا، آپ سٹڈی کریں اس چیز کو، اس میرے ویژن کو، مجھے زیادہ میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس ویژن کو آپ انڈرسٹینڈ کریں جس کو ہم گریجولی آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ لمبے تصور کے ساتھ، اللہ توفیق دے، ہم سب کو سلامتی دے، ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس جدوجہد میں آپ کی پولیٹیکل جو سٹرگل ہے وہ ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں کوئی الیکشن لڑنا کو وہ ایک اوور سٹاپ ہے، لیکن منزل پہ آپ نے آگے اس قافلے کو لے کے جانا ہے۔